محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاکستان۔ آج ہم کرامات غوث اعظم سے ایک کرامت لے کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اور ان کو ایک ولی کی حیثیت سے اور ولیوں کے تاجدار کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا دربار لگا ہوا تھا، گفتگو جاری تھی اور گفتگو کا موضوع تھا شب معراج۔ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں آپ اپنے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 70,000 کا مجمع موجود ہے۔ سب سے پہلی کرامت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ جس طرح پہلی صف میں جس شخص کو آواز آ رہی ہے 70,000 کا مجمع ہے، اور آخری صف میں آخری شخص کو بھی اسی طرح سے آواز سنائی دے رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ جب اللہ تعالیٰ لے کے گیا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے عرش تک، تو لمحے کے اندر وہ سفر طے ہو گیا، اور لمحے کے جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی جو کھول کے گئے تھے وہ بھی ہل رہی تھی۔ جب یہ گفتگو جاری تھی تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، یعنی اس نے ڈینائی کیا کہ یہ واقعہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی شخص اتنے مہینوں کی مسافت طے کرے اور طے کرنے کے بعد واپس آئے تو اس کا ماحول ویسے ہی کا ویسے ہی ہو، بستر بھی گرم ہو اور کنڈی بھی ہل رہی ہو، لہٰذا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اٹھا اور کھڑا ہو کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب روانہ ہوا تو راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک مچھلی فروش تازہ مچھلی اپنے ٹپ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور زندہ مچھلی جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ اس کو خیال آیا کہ چلو ایک مچھلی لے لیتا ہوں اور لے کے میں اپنے گھر جاتا ہوں اور آج مچھلی پکواتے ہیں گھر میں جا کر۔ اس نے ایک زندہ مچھلی لی، اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے کے چلا گیا۔ جب گھر میں لے جا کے رکھا تو مچھلی فرش پہ رکھا تو مچھلی تڑپ رہی تھی۔ اپنی بیوی کو بول کے نکلا کہ بھائی یہ مچھلی فرائی کرو، میں نہر پر نہا کر واپس آتا ہوں۔ وہ نہر پر نہانے کے لیے گیا اور وہاں نہانے کے لیے اس نے اپنے کپڑے کنارے پر اتارے، اور کنارے پہ کپڑے اتارنے کے بعد نہر کے اندر جیسے ہی جا کے اس نے غوطہ لگایا، اور غوطہ لگا کے جب وہ باہر نکلا تو وہ اپنا کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جسم چینج ہو گیا ہے اور وہ مرد سے ایک عورت بن گیا ہے۔ جسم کے خد و خال چینج ہو گئے، وہ عورت بن گیا، اور جس جگہ اس نے غوطہ لگایا تھا وہ جگہ بھی چینج ہو گئی، وہ کسی اور جگہ پر موجود تھا۔ اب اس کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ جب باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے چھپ گیا کہ اب عورت بن گیا ہوں، اب مجھے جو ہے مطلب اپنے جسم کو چھپانا ہے، تو چھپ گیا۔ ایک گھوڑ سوار وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بھئی ایک عورت برہنہ کھڑی ہوئی، تو اس نے اپنی چادر اس کو دے دی۔ اس نے چادر لپیٹ کے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور لے کے اپنے ساتھ چلا گیا، اور اس نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد وہ جو شخص تھا یعنی عورت بن چکا تھا وہ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ 12 سال تک وہ اس کے ساتھ رہا، اور اس کے گھر کے اندر اس آدمی کے یعنی جو عورت بن گیا تھا اس کے 8 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب وہ بھول بھال گیا کہ میں کبھی مرد تھا اور میرے بھی بیوی بچے تھے، کسی جگہ پہ رہتے تھے، بہرحال اسی طریقے سے زندگی گزرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ تمام کچھ محلے کی عورتوں نے جمع ہو کے کہا کہ چلو جی ہم چلتے ذرا نہر میں نہا کے آئیں، آج گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں بھی ساتھ، یعنی وہ جو عورت تھی اس کو بھی ساتھ دے گئے، چلو بھائی آپ بھی چلیں۔ اب وہ چلے گیا وہاں۔ اب جب وہ وہاں جا کے اس نے کپڑے، سب عورتوں نے ایک طرف کپڑے رکھے، اس نے بھی اپنے کپڑے وہیں اتار کے رکھ دیے، اور اس کے بعد اس نے نہر میں غوطہ لگایا۔ اب جب اس نے غوطہ لگایا اور غوطہ لگا کے باہر نکلا تو وہ اسی جگہ پر موجود تھا جہاں 12 سال پہلے وہ اپنے کپڑے رکھ کے دریا میں غوطہ لگایا تھا۔ اب اس نے کیا کرا، فوراً باہر نکلا، اپنے کپڑے پہنے، اپنے گھر میں پہنچا۔ گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، جیسی وہ چھوڑ کے گیا تھا ویسی ہی تڑپ رہی ہے۔ اس نے گھر والے سے پوچھا تم نے ابھی تک مچھلی فرائی نہیں کی؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی آپ رکھ کے گئے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں اور واپس آ گئے آپ۔ اور اس نے اپنی پوری روایت سنائی، پوری داستان سنائی کہ بھئی میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوگا۔ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ بدبخت تو نے غوث پاک کے بات کی نفی کی ہے، ان کی بات کو جھوٹ گردانا ہے، لہذا تو جا کے معافی مانگ ان سے۔ وہ الٹے قدم غوث پاک کے دربار میں پہنچا تو وہی منظر، وہی واقعہ، وہی موضوع وہ چل رہا ہے، گفتگو جاری ہے، اور وہ کھڑا ہو کے وہاں عرض کی یا حضرت
مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے آپ کے اس واقعے کو جھوٹ سمجھا اور جھوٹ سمجھ کے میں گیا، تو میرے ساتھ یہ واقعہ اس طرح، اس نے اپنے پوری کہانی سنائی کہ میں گیا اور میں عورت بن گیا اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، 8 بچے بھی ہو گئے اور اس کے بعد میں واپس آیا تو یہ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ لہٰذا جو لوگ واقع معراج کے منکر ہیں، جو اس وقت غوث اعظم کے زمانے میں اس شخص نے انکار کیا غوث اعظم کے واقعے کا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے، آج بھی واقع معراج کے منکر لوگ موجود ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ واقع معراج جسمانی نہیں روحانی ہے۔ تو یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو غوث پاک کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، ہم پر فضل و کرم فرمائے، آمین۔